محمد نواز شریف کا سلام، آپ کو محمد شہباز شریف کا سلام، اور آپ کو آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف کا سلام، بلکہ شیخوپورہ والوں، مریم نواز شریف کا آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ جتنی محبت سے، شفقت سے شیخوپورہ نے آج اس گرمی کے باوجود، اس حبس کے باوجود جس طرح سے شیخوپورہ کی بیٹی مریم کا استقبال کیا ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ اسٹیج سے اتر کے یہاں آ کر کھڑی ہو جاؤں آپ کے ساتھ۔ مجھے جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں آپ بیٹھے اسٹیج پہ، میں نے کہا میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہونے آئی ہوں یہاں پر۔ اور جتنا حبس ہے آج یہاں پر، میں حیران ہوں، مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی۔ وہ ایک سرے سے لے کر وہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں، جو ادھر کھڑے ہیں، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، کرسی کوئی نہیں ہے، جڑے ہوئے کھڑے ہیں ایک دوسرے سے کے ساتھ۔ یہ جذبہ مجھے بتا رہا ہے کہ 17 جولائی کو انشاءاللہ شیر آ رہا ہے۔ جب میں نے اسٹیج پر آ کر یہ جم غفیر دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے نواز شریف صاحب کو ویڈیو کال کی اور میں نے کہا یہ دیکھیں اپنے چاہنے والوں کا جم غفیر۔ نواز شریف چاہے جیل میں ہو، نواز شریف چاہے لندن میں ہو، یہ جم غفیر نواز شریف سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ تو میاں صاحب نے مجھے کہا، سب بولو، میں آپ کہہ رہے ہو میاں صاحب آئی لو یو، میاں صاحب آپ سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ اس وقت لائیو یہ جلسہ دیکھ رہے ہوں گے، تو میں میاں صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب سے میں شیخوپورہ کی حدود میں انٹر ہوئی ہوں، ہر قدم پر شیخوپورہ میں جلسہ ہو رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو دکاندار باہر کھڑے تھے، جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ تھے، جو بازاروں میں کھڑے تھے، وہ جلسہ گاہ میں پہنچ پائے ہیں۔ تو میں نے شیخوپورہ میں جگہ جگہ قدم قدم پر جلسہ آج دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور میاں خالد محمود صاحب، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیخوپورہ والوں کی محبت کے صدقے آپ یہ سیٹ جیت چکے ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے یہاں پر کون آ کے جلسی کر گیا تھا؟ بولو نیازی چوٹھا۔ ذرا دوبارہ یہ گانا لگائیں، ذرا پنجاب کی عوام سن لے۔ ابھی کچھ دن پہلے شیخوپورہ آیا تھا اور چھوٹی سی جلسی کر چلا گیا، تو میں آج شیخوپورہ پر نظر لگا کر بیٹھا تھا۔ شیخوپورہ نے بتا دیا کہ شیخوپورہ میں شیر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ 1.5 گھنٹہ عوام کا سر کھاتا ہے، 1.5 گھنٹہ جھوٹ بول کر چلا جاتا ہے، گالیاں نکال کر چلا جاتا ہے، الزام لگا کر چلا جاتا ہے، مگر 1.5 گھنٹے میں 1.5 منٹ بھی نہیں بتا سکتا کہ پنجاب والوں میں نے پچھلے 4 سال میں آپ کی کیا خدمت کی ہے۔ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی حمزہ کا نام رکھتا ہے، کبھی مریم کا نام رکھتا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان کا نام رکھتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لیکن گالیاں نکالنے والے کو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ وہ 4 سال میں عوام کو اپنے 4 کام نہیں بتا سکتا۔ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو آپ کی سرشت میں شامل ہے، جھوٹ بولے بغیر، الزامات لگائے بغیر آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی،
لیکن کبھی عوام کو یہ بھی بتا دو کہ 4 سال میں عوام کی کیا خدمت کی ہے. ایک ہی منصوبہ بتا دو, ایک منصوبہ. میں شیخو پورہ والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں اور ادھر بھی کھڑے ہیں, میری بہنیں بیٹھی ہیں, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ پچھلے 4 سال میں کیا اس فتنہ خان نے شیخو پورہ میں ایک بھی منصوبہ لگایا؟ یہ انڈر پاس بھی نواز شریف نے بنایا تھا شیخو پورہ والا, یہ سڑکیں بھی نواز شریف نے بنائی تھیں, یہ کالج اور یہ یونیورسٹیز بھی جو یہاں بنی ہیں یہ بھی نواز شریف نے بنائی تھی. مجھ سے پوچھو, میں آپ کو 2.5 مہینے کی کارکردگی گنوا سکتی ہوں. یہ کتنا بدقسمت شخص ہے کہ یہ 4 سال میں ایک کام بھی نہیں گنوا سکتا اپنا. تو میں یہ آپ کو کہنے آئی ہوں کہ مہنگائی ضرور ہے. جب میں اپنی کیمپین شروع کرنے لگی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ دیکھو, عمران خان کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کرنی پڑی, IMF سے جو اس نے معاہدہ کیا اس کی وجہ سے بجلی کی, تیل کی, پیٹرول کی قیمتیں ہمیں مہنگی کرنی پڑی. لیکن جب میں عوام میں نکلی تو عوام کی محبت اور شفقت میں کوئی کمی میں نے نہیں دیکھی. آج بھی پنجاب شیر کے ساتھ کھڑا ہے. پتہ ہے کیوں لوگ گھبرا نہیں رہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے. شیخو پورہ ذرا میں بھی سنوں, آواز نہیں آئی, کس کی وجہ سے ہے؟ IMF سے تیل اور پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کس نے کیا تھا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی آج عمران خان کی 4 سال کے ظلم کی وجہ سے ہے. دوسرا, لوگ یہ بھی جانتے ہیں, شیخو پورہ یہ بھی جانتا ہے, پنجاب کے عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے, نواز شریف اور شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون, مشکلیں جتنی بھی بڑی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون آپ کو بحرانوں سے نکال کر لے جائے گی. ہے نا آپ کی؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ امیدیں ہم کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں فتنہ خان, جو تو پنجاب سے آ کے ووٹ مانگتے ہو, پنجاب تمہیں ووٹ کیوں دے؟ پنجاب تمہیں ووٹ اس لیے دے کہ تم پنکی پیرنی اور جو وہ فرا گوگی اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دو. پنجاب کے عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کی جو وسائل ہے وہ لوٹ لوٹ کر نوچ کر کھاؤ. بتاؤ شیخو پورہ والوں اس کی اجازت دو گے؟ پنجاب غریب ہو گیا اور پنکی پیرنی اور فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے بچے امیر ہو گئے. امیر نہیں بلکہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے. اسی لیے پنجاب کو لوٹ کے راتوں رات یہ فرار ہو گئے. اور اب اتنا بڑا ظلم کہ حمزہ شہباز شریف نے اعلان کیا کہ جو 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو آئندہ پنجاب میں بجلی کا بل نہیں آئے گا. حمزہ شہباز نے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں جن کا 1000, 1200, 1500, 2000 روپیہ بل ہے ان کا بل حکومت پنجاب ادا کرے گی. جب وہ بل لے کر جائیں گے جمع کرانے کے لیے تو اس بل پر سٹیمپ لگے گی کہ آپ کا بل پنجاب کی حکومت نے ادا کر دیا ہے. اس فتنہ خان کی بجائے اس کے کہ حمزہ شہباز کی اور مسلم لیگ نون کی نقل کرتا اور خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کی بجلی بھی فری کرتا, وہ عدالت پہنچ گیا کہ پنجاب کے غریب کی بجلی جو فری ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے ہاتھ اٹھا کر جواب دینا کہ 75 سال میں سنا تو یہی تھا کہ جب کوئی حکومت
کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو عوام کے حق میں نہ ہو، جو عوام دشمنی پر مبنی ہو، تو لوگ اس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے 75 سال میں کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے، غریب کی بجلی مفت ہو رہی ہے، اور یہ عدالت میں چلا گیا ہے کہ غریب کی بجلی کو روکا جائے، مفت بجلی کو۔ آپ سوچو کہ یہ کیا ذہنیت ہے۔ پنجاب کی دشمنی میں یہ اس حد تک نکل گیا ہے کہ پنجاب کے عوام کو ایک ریلیف اور ایک سکھ ملنے جا رہا تھا، اس نے وہ بھی چھین لیا۔ تو فتنہ خان سن لو، پنجاب کے والی وارث موجود ہیں۔ 17 جولائی تک نہ صحیح، انشاءاللہ تعالی 17 جولائی کے بعد پنجاب کے عوام کی بجلی فری کریں گے۔ 100 یونٹ سے کم جو استعمال کرتا ہے اس کے گھر میں اے سی تو چلتے نہیں، اس کے گھر میں 2 بلب جلتے ہیں، 2 لائٹیں جلتی ہیں، 2 پنکھے جلتے ہیں اور ایک چھوٹا سا فریج جلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے منہ سے جو تم نے نوالا چھینا ہے فتنہ خان، پنجاب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ پنجاب کے جس حلقے میں بھی ووٹ مانگنے جائے، اس سے پوچھنا کہ پنجاب سے دشمنی تم نے کیوں کی۔ شہباز شریف نے جب آٹا سستا کیا تو اس نے صرف پنجاب کے لیے آٹا سستا نہیں کیا، اس نے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی آٹا سستا کیا، اس نے پورے پاکستان کے عوام کے لیے آٹا سستا کیا، کیونکہ یہاں سیاست نہیں ہو رہی، یہاں خدمت ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرے شیخو پورہ کے بھائیوں اور بہنوں، بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی اس شیر پہ بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی مہنگائی میں بھی کمی ہوگی، اور یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اب بڑھی ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ قیمتیں اب عالمی مارکیٹ میں نیچے جا رہی ہیں، تو انتظار کرنا، آنے والے چند دنوں میں شہباز شریف عوام کو بہت بڑا ریلیف دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم کچھ بھی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، نواز شریف اور شہباز شریف غریب کا گھر بھی روشن کرے گا، اور فتنہ خان تمہارے 14 طبق بھی روشن کرے۔ ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے، دھیان سے سننا۔ یہ لوگوں کو کہتا تھا چور، ڈاکو، اس نے نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، مجھ پہ، حمزہ شہباز پہ، مسلم لیگ نون پر جھوٹے الزام لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو بدلہ آسمان سے لیا جاتا ہے، اور بدلہ کیا ہوا کہ یہ 75 سال میں پہلا وزیر اعظم ہے جس کو اس کے اپنے لوگوں نے مار مار کے اسمبلی سے باہر پھینکا۔ یہ طیبہ گل کا سنا ہے نا؟ طیبہ گل جو روز آج کل ٹی وی پر آ کر روتی ہے، جو چیئرمین نیب کی ویڈیو کے خلاف، جو اس نے اس کو تنگ کیا تھا، اس کے خلاف وہ عمران خان کے پاس وہ ویڈیو لے کر گئی اور عمران خان سے کہا کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ غضب خدا کا کہ ایک نہتی عورت کو نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں ملا، اس سے وہ ویڈیو لے لی اور اس کو 1.5 مہینہ حبس بجا میں پرائم منسٹرز ہاؤس میں رکھا۔ وہ پرائم منسٹر ہاؤس جس کو یہ کہتا تھا کہ میں یونیورسٹی بنا دوں گا عوام کے لیے، اس کو اس نے بلیک میلنگ کا اڈا بنا دیا کہ منتخب نمائندے کی جگہ ہے۔ وہاں پر اس نے وہ ویڈیو اس طیبہ گل سے لی اور پھر چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میرے لوگوں کو چھوڑو اور مسلم لیگ نون پر اور میرے مخالفوں پر انتقام کے پر مبنی مقدمے بناؤ، ورنہ تمہاری یہ ویڈیو کے ذریعے میں تمہیں بلیک میل کروں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران کے پی ٹی آئی کے لوگ جن پر مقدمے تھے ان پر مقدمے ختم ہونا شروع ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں پر مقدمات تیز ہونا شروع ہو گئے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سامنے آ گیا۔ یہ وہاں پر عوام کی خدمت کرنے بیٹھا تھا یا بلیک میلنگ کا اڈا کھول کر بیٹھا تھا؟ جواب دو شیخو پورہ والو۔ عوام تمہاری صورت پہچان چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے عوام تمہاری سیاست کو انشاءاللہ 17 جولائی کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں شیخو پورہ والو،
میرے بھائی میاں خالد محمود کو ووٹ دینا. یہ اب شیر کا امیدوار ہے اور یہ وہ ہے جس نے آپ کو آپ کا پنجاب کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کرنے میں مدد دی, اپنی سیٹ قربان کی. اب یہ شیر کا کینڈیڈیٹ ہے, شیر کا امیدوار ہے. شیروں کی طرح نکل کر اس کو ووٹ دے کر. تکلیف میں جانتی ہوں, وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر اگلے الیکشن تک رہ گئی تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, معیشت بھی بہتر ہو جائے گی, گورننس بھی بہتر ہو جائے گی اور فتنہ خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گی. تو فتنہ خان خاطر جمع رکھو, انشاءاللہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت بھی کر جائے گی. مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو تکلیفوں سے نکال کر لے جائے گی اور انشاءاللہ تعالی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کرے گی. شہباز شریف پر بھروسہ ہے نا؟ تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند مہینوں میں اللہ نے چاہا تو مسلم لیگ نون آپ کو بحرانوں سے نکال کر لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شیخو پورا والوں, ہنستے رہو تے وستے رہو تے خوش رہو تے آباد رہو. ایک واری میرے نال نعرہ لا دیو, ایک واری پھر شیر.